اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفدا اما بعد۔ ہماری بات حقیقت موت میں چل رہی تھی۔ آج جو آپ کی خدمت میں ایک مطلب عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو مومن اور کافر کی موت میں فرق ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے سورہ نحل کی 32 نمبر آیت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ وہ لوگ کہ جن کی روح کو ملائکہ قبض کرتے ہیں اور وہ پاک بھی ہوتے ہیں، ملائکہ ان کو کہتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ اس چیز کے بدلے میں کہ جو تم نے انجام دی ہے۔ بس اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک مومن کی موت آتی ہے تو ملائکہ انتہائی نرمی سے پیش آتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس طریقے سے قرآن میں بیان ہوا سورہ انفال کی 50 نمبر آیت میں، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اگر تم دیکھو اس وقت کہ جب ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا، ملائکہ جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں کہ اب تم اس جہنم کے اس جلنے والے عذاب کو چکھو۔ بس معلوم ہوا کہ موت جب آتی ہے تو مومن اور کافر کی حالت میں فرق ہوتا ہے۔ مومن کو بشارت دیتے ہیں اور کافر کو عذاب کی خبر دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب کہ جو اس موت کے وقت مہم ہے بیان کرنا وہ ہے کہ ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو ائمہ علیہم السلام و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس مرنے والے کے پاس آتے ہیں۔ مثلاً علامہ مجلسی بحار الانوار کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 200 میں یوں کہتے ہیں، اعلم ان حضور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمہ صلوات اللہ علیہم عند الموت مما قد ورد بہ الاخبار المستفیضہ، کہ ائمہ اور نبی کا حاضر ہونا مرنے والے کے پاس جن اخبار میں ذکر ہوا ہے وہ اخبار مستفیضہ ہیں، یعنی کثیر ہیں۔ وقد اشتہر بین الشیعہ غایت الاشتہار وانکار مثل ذالک لمحض استبعاد الاوہام لیس من طریقۃ الاخیار، کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے، اور جو اس کو رد کرتا ہے فقط اس وجہ سے کہ وہ اس حضور کو نہیں سمجھ سکتا، استبعاد کرتا ہے کہ کیسے حاضر ہوتے ہیں، اس استبعاد کی وجہ سے انکار کر دینا لیس من طریقۃ الاخیار، یہ نیک اور اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ہمارے پاس متواتر روایات موجود ہیں یا حد اقل مستفیضہ روایات موجود ہیں کہ جو اس بات اور اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ مرتے وقت انسان کے پاس ائمہ و نبی حاضر ہوتے ہیں۔ مثلا ایک روایت کے جو اس مطلب کو واضح طور پر بیان کرتی ہے وہ یہ ہے، بحار الانوار کے اندر یہ روایت ذکر ہوئی ہے، حدیث نمبر 43 ہے اور جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 194۔ امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا تفارق روح جسد صاحبها حتی تأکل من ثمار الجنہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی روح بھی جسد سے جدا نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ انسان یا وہ روح جنت کے پھلوں میں سے کھاتا ہے، او من شجرۃ الزقوم یا شجرہ زقوم سے کھاتا ہے۔ وحین ترا ملک الموت ترانی و ترا علی و فاطمۃ و حسن و حسین علیہم السلام، اور جب تم ملک الموت کو دیکھو گے تو تم مجھے، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہم السلام کو دیکھو گے۔ فَإِن كَانَ يُحِبُّونَا، اگر تم ہمارے محب ہوگے، قُلْتُ یا ملک الموت ارفق بہی انہو یحبنی و یحب اہل بیتی، تو میں ملک موت کو یہ کہوں گا، موت کے فرشتے کو یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ نرمی برت، کیونکہ یہ میرا محب ہے اور یہ مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ وَإِن كَانَ يُبْغِضُنَا، اگر وہ انسان مرنے والا ہم سے بغض رکھتا ہوگا، قُلْتُ یا ملک الموت شدد علیہ انہ کان یبغضنی و یبغض اہل بیتی، کہ اے موت کے فرشتے اس کے اوپر سختی کر کیونکہ یہ مجھ سے اور میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث محاسن کے اندر نقل ہوئی ہے، ہماری ایک کتاب ہے المحاسن احمد بن ابی عبداللہ البرقی کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 177 میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ من احبنی وجدنی عند مماتہ بحیث یحب، جو انسان مجھ سے محبت رکھتا ہوگا وہ اپنی موت کے وقت مجھے پائے گا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے وہ مجھ سے محبت رکھتا تھا۔ ومن ابغضنی وجدنی عند مماتہ بحیث یکرہ، اور جو انسان مجھ سے بغض رکھتا ہو تو وہ اپنی موت کے وقت مجھے دیکھے گا اسی طریقے سے جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر صراحت سے یہ مطلب ملتا ہے کہ آئمہ موت کے وقت مرنے والے کے پاس حاضر ہوں گے۔ مثلا ایک اور روایت جس میں واضح طور پر اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ بھی مولا علی علیہ السلام سے نقل ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی نقل کیا، وہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام سے سنا، واللہ لا یبغضنی عبد ابدا یموت علی بغضی الا رآنی عند موتہ حیث یکرہ، خدا کی قسم وہ شخص کہ جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اور اس بغض پہ مر جائے تو وہ مجھے اپنی موت کے وقت اسی طریقے سے دیکھے گا کہ جس طریقے سے وہ مجھ سے کراہت کرتا تھا۔ ولا یحبنی عبد ابدا فیموت علی حبی الا رآنی عند موتہ حیث یحب، اور جو انسان مجھ سے محبت رکھتا ہوگا تو وہ اپنی موت کے وقت مجھے اسی طریقے سے دیکھے گا جیسے وہ مجھ سے محبت رکھتا تھا۔ مفہومی معنی میں نے اس روایت کا کیا ہے۔ فقال ابو جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا نعم، ہاں اسی طرح سے ہے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالیمین، اور پیغمبر جو ہیں وہ داہنی طرف کھڑے ہوں گے۔ تو یہ روایات کا مجموعہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آئمہ و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مرنے والے کے پاس حاضر ہوں گے، لیکن اب یہ حضور کیسا ہوگا، اس کی کیفیت کیسے ہوگی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اگر کیفیت معلوم نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئمہ حاضر نہیں ہوں گے۔ کیفیت حضور کے مجہول ہونے سے اگر کوئی آ کر انکار کرتا ہے کہ آئمہ کبھی حاضر نہیں ہوں گے تو وہ غلط طریقہ ہے، جیسا کہ علامہ مجلسی نے فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔